بارشوں سے سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 48 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ شدید بارشوں سے پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، سندھ کے کئی شہروں میں بھی موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں چترال، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور مالاکنڈ میں طوفانی بارشیں متوقع۔ گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے فلیش فلڈ کا خطرہ۔ آزاد کشمیر میں بھی اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا امکان۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جانے والے سیاحوں کے لیے الرٹ جاری، دریاؤں کے کنارے جانے سے منع کر دیا گیا۔ مون سون بارشوں سے ملک بھر میں تباہی، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں حادثات کے دوران 38 افراد جان سے گئے۔ کے پی میں بارش، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 19 افراد کی جان گئی۔ پی ڈی ایم اے نے جانی اور مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے سندھ کے مطابق بارشوں کے دوران 7 افراد جاں بحق، 17 زخمی۔ وزیر اعظم کا چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ، بالائی علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور معاونت کی ہدایت کر دی۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی 4 خواتین کی نماز جنازہ ملتان میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شہر کی فضا سوگوار۔ ادھر دریائے سوات سے ایک اور لاش نکالی گئی، مزید کی تلاش جاری۔ 9 افراد ڈسکا، 2 مردان میں سپرد خاک۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈپٹی کمشنر سوات کو بھی معطل کر دیا، معطل افسران کی تعداد 5 ہو گئی۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب، ہنزا میں پانی کے ریلے نے تباہی مچا دی، فصلیں تباہ۔ سوابی میں سیلابی ریلوں کی زد میں رہائشی علاقے ندی نالوں میں تبدیل، پانی گھروں میں داخل۔ اٹک میں خاتون برساتی نالے میں گر کر جاں بحق۔ سیلابی ریلوں کی آمد کے پیش نظر ہری پور میں بھی الرٹ جاری، ندی نالوں کے قریب رہائش پذیر افراد کو فوری جگہ خالی کرانے کا حکم۔ ندی نالوں پر نہانے کی پابندی کی خلاف ورزی پر 40 افراد گرفتار۔ مون سون کی پہلی بارش کے بعد کراچی کا حلیہ بگڑ گیا، بارشی پانی جمع ہونے سے نشیبی علاقے تالاب بن گئے۔ مختلف حادثات اور کرنٹ لگنے سے بچے سمیت 8 افراد جان سے گئے۔ زیر تعمیر اور خستہ حال سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ مائی کراچی ایم اے جناح روڈ، نارتھ کراچی کے ڈی اے چرنگی، قیوم آباد چرنگی پر شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ بارش کے دوران بجلی کی بندش سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سعدی ٹاؤن میں 47، گلشن حدید گلشن مامار میں 37، پی اے ایف بیس فیصل میں 31 اور نارتھ کراچی میں 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ آج بھی ضلع مطلع جزوی ابر آلود، ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ بارش کا پانی دھابیجی پمپنگ سٹیشن کو بھی لے ڈوبا، 60 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد بھی بجلی کا بریک ڈاؤن جاری۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی میں تعطل زیر زمین کیبل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ علاقے میں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث فالٹ درست نہیں کیا جا سکا۔ پمپنگ سٹیشن بند ہونے سے شہر قائد کے علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر۔ نارتھ ایسٹ کراچی اولڈ پمپ ہاؤس پر بھی بجلی کا بریک ڈاؤن۔ اولڈ پمپ ہاؤس بند ہونے سے اسکیم 33 کے کچھ علاقے متاثر، شہری مشکلات کا شکار۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، 13 جوان شہید، جوابی کارروائی میں 14 خارجی بھی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سپانسرڈ خارجی دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرائی۔ حملے میں 3 شہری بھی شدید زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کی، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کوئی دشمن سمجھے پاکستان کمزور ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ فیلڈ مارشل کا امن دشمنوں کو سخت پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بنو گیریزن میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، سی ایم ایچ بنو میں زخمیوں کی عیادت کی۔ کہا دہشت گردوں کے ہر سہولت کار کو پکڑا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ پاک بحریہ کی کمشننگ پریڈ سے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ ہمارا دشمن مسلسل جارحانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔
کسی بھی قیمت پر اپنی دھرتی کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ خطے میں مستحکم امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ناممکن ہے۔ The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ایم ایچ بنو آمد، دہشت گردوں کے حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ کہا آپ کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں اسے کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ پوری قوم وطن عزیز کے جرری جوانوں کے ساتھ ہے۔ سب آپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش۔ بیرسٹر گوہر سے کہا مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی بھی وزیر اعظم کی پیشکش کی تصدیق۔ بولے ایوان میں سب کے سامنے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہماری طرف سے فی الحال کوئی جواب نہیں گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات۔ کے ایم سی کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ صدر زرداری نے کہا کہ کراچی کے لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری کے ویژن پر اعتماد کر کے پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے شب و روز محنت کریں۔ ڈیپٹی میئر نے صدر کو ملیر سمیت کراچی کی مجموعی سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنگامہ، اسپیکر کا کڑا ایکشن۔ ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو معطل کر دیا۔ اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر 10 ارکان کو 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، 15 اجلاسوں کے لیے پابندی۔ معطل ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوانے میں اعلان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ کارروائی ایوان میں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر کی گئی۔ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے لیکن غنڈہ گردی اور گالیاں دینا کسی کا حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گالم گلوچ اور ہلڑ بازی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم کا بجلی بلوں میں پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان آج کریں گے۔ فیس کی مد میں ہر ماہ بجلی صارفین سے 35 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ فیصلے سے حکومت ماہانہ 1.5 ارب روپے سے محروم ہو جائے گی۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں زلزلہ، 3 افراد زخمی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 اور گہرائی 28 کلومیٹر تھی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ موسیٰ خیل میں زلزلے سے 2 مکانات مکمل تباہ ہو گئے، 3 کو جزوی نقصان پہنچا۔ محبت کی شادی ناکام ہونے پر کراچی میں پھنس جانے والے تیونس کی سندیاری کے لیے ریلیف، وطن واپسی کی راہ ہموار۔ تیونس کے سفارتی اہلکاروں کی لیاقت آباد ویمن پولیس اسٹیشن آمد، سندیاری کو اسلام آباد لے گئے۔ ایس ایچ او عظمیٰ افضل نے بھی تصدیق کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سندیاری کی وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا پٹھان کالونی میں شہری کی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی۔ واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ عبداللہ نامی شہری کی فائرنگ سے اکرام نامی ملزم زخمی ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسپتال منتقل کر دیا۔ پاپوش نگر میں اندھی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی۔ گرو مندر کے قریب لڑائی جھگڑے کے دوران 17 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور جان لے لی۔ محکمہ سندھ صحت نے 17 سالہ نوجوانوں کی نگلیریا سے موت کی تصدیق کر دی۔ نارتھ کراچی کے رہائشی سید شاہ علی قادری کا 27 جون کو نگلیریا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اگلے ہی روز نوجوان انتقال کر گیا۔ نگلیریا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का लाहौर एयरपोर्ट को 1 जुलाई से मखसूस औकात में बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 जुलाई से 15 सितंबर तक सुबह के औकात में बंद रहेगा। फैसला मानसून के दौरान एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की मौजूदगी के बायस किया गया। तमाम एयरलाइंस को परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली की हिदायत। गजा में इसराइली बमबारी से हमास के बानी रहनुमा मोहम्मद ईसा अल आईसी शहीद, 60 फलस्तीनी भी जाँ बहक। हमास के बानी रहनुमा को साबिरा में शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप्स, स्कूलों और घरों पर हमले तेज कर दिए। शुहदा में बच्चे भी शामिल। इजरायली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीकी सदर इजरायली वज़ीर आज़म की हिमायत में फिर सामने आ गए। कहा, इजराइल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। कैसे मुमकिन है कि इजरायली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल और हमास के पास जंग बंदी के लिए सुनहरी मौका है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद मुस्बत फ़ज़ा बनी है। हम नहीं चाहते कि ऐसा नादिर मौका ज़ाया हो जिससे खित्ते में अमन की राह हमवार हो सकती है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रज़ा की तस्दीक। कहा, राफेल ग्रोसी अब ईरानी जौहरी तनसीबात का दौरा नहीं कर सकेंगे। IAEA को जौहरी तनसीबात पर निगरानी के कैमरे लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इसराइल ने गजा से शुरू होने वाली जंग मशरिक़ वुस्ता में फैला दी। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन और ईरान पर इसराइली हमलों में 57,000 से ज़ायद शहरी शहीद, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम ने सहोनी रियासत की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हज़ारों हमले करके आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेरी। सबसे ज़्यादा गजा में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। लबनान पर हमलों में 1,500 शहरियों को कत्ल किया गया। शाम और यमन पर फ़ज़ाई हमलों में भी सैकड़ों जानें ले गईं। 13 से 23 जून तक ईरान पर 150 हमलों में 606 शहरियों को शहीद, 5,000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया। फ्रांस में तैयारा गिर कर तबाह। फ्रांसीसी फौज के साबिक ओहदेदार समेत 3 अफराद हलाक। छोटा तैयारा पायलट के काबू से बाहर हुआ और वस्ती फ्रांस के एक कस्बे में जाकर गिरा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रेडरिक शेवेलियर ने तीनों अफराद की मौके पर हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि इलाके में खड़ी गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा। फ्रांस में अवामी मकामात पर सिगरेट पीने पर पाबंदी। हुकूमती एलामिये के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 45,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। लाइब्रेरीज के बाहर, स्विमिंग पूल्स और स्कूल्स में भी सिगरेट नोशी ममनू। भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज़ का एक और सबूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्लाम, पाकिस्तान और चीन से मुतल्लिक कोर्सेज ख़त्म करने का फैसला। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने निसाब कमेटी को पाकिस्तान के हवाले से तारीफी मवाद हटाने की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान का फैसले को सियासी और नजरियाती सेंसरशिप करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट हादसे से बाल बाल बच गई। मुंबई में हंगामी लैंडिंग फ्लाइट AI 639 से मुंबई से चेन्नई के लिए उड़ान भरी थी। केबिन में कुछ जलने की बदबू के बाद वापस लैंडिंग करना पड़ी। इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
میزبان ٹیم کی مہمان کے ہاتھوں شکست سے تواضع، بریس ٹاؤن ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام، ویسٹ انڈیز کو 159 رنز سے ہرا دیا۔ 301 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز 141 رنز پر ڈھیر۔ جاش ہیزل ووڈ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ٹریوس ہیڈ پلیئر آف دی میچ قرار۔